سر، کل بطور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. آج انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہوا ہے. ان کے اس دعوے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور کیا واقعی معاشی بہتری آ رہی ہے؟ دیکھیں، ڈار صاحب کی واپسی جو ہے یہ ملکی سیاست میں ایک بڑا قدم ہے. اور ڈار صاحب نے آج فرمایا کہ 1350 ارب روپیہ جو ہے وہ قوم کا بچا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں. اور ڈالر زمیں بوس ہو گیا. انہوں نے ڈالر نے جیسے ہی نام سنا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اپنے قدم مبارک اس سرزمین پہ رکھ رہے ہیں تو ڈالر لرز اٹھا، تڑپا اور پھر گر گیا. اور پھر جو ہے وہ آج ڈار صاحب نے بتایا کہ وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. تو مطلب ڈار صاحب کا نام سن کے ہی مطلب ڈالر کی فی الحال ڈالر کی چیخیں نکلیں. اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے غریب پیارے اچھے نیک پرور نیک سیرت، خوبصورت بھی کہہ دیتے ہیں، وہ چلے گئے ہیں تو وہ ہیں. ویسے مفتاح اسماعیل صاحب کہاں گئے؟ جہاز میں ساتھ تھے یا کہیں کسی کارگو میں تھے؟ کہاں لینڈ ہوئے؟ کہاں گئے؟ کیونکہ جو حسین تصاویر ہم نے ڈار صاحب کی دیکھیں، پر نور چہرہ ان کا جیسے ہی، تو اس میں کہیں میں پیچھے دور دور تک تلاش کرتا رہا، مجھے کہیں مفتاح اسماعیل صاحب نظر نہیں آئے. ان کو ٹویٹ ضرور نظر آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں مختلف ہوٹلز میں جاؤں گا اور چونکہ ڈار صاحب کے آنے کی وجہ سے کھانا وانا سستا ہو جائے گا، بلکہ مفت ملے گا سب کو، تو میں وہاں جا کے کھانا وانا کھاؤں گا. تو ڈار صاحب کی آمد جو ہے وہ مبارک ہو سب کو، اور ہماری تو دعا ہے کہ ڈار صاحب کامیاب ہوں اور جو کام ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کئی دہائیوں سے انہوں نے شروع کیا تھا اور جو ان کے ارادے تھے اور جس کے باعث پاکستان 90 کی دہائی میں ایشین ٹائیگر اور 2013 کے بعد میرے خیال سے کسی اور قسم کا مطلب کچھ، بہرحال وہ ان کا ایک نظریہ ہے، تو اس کے تحت وہ واپس آئے. تو ہماری نیک خواہشات. مجھ سے اگر ڈار صاحب پوچھتے کہ مجھے آنا چاہیے کہ نہیں پاکستان، تو میں کہتا کہ آپ نہ آئیں، جو میں نے کہا. لیکن ہم تو غریب غربا کے کون پوچھتا ہے. اب رہ گئے آج 3-4 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب اپنی جو ان کا ایک، آپ کو پتہ ہے نا، ان کا ایک وہ بھی ہے، ایک درویش والا ان کا بھی، وہ حجویری ٹرسٹ وغیرہ وہ چلاتے رہے، تو ان کا ایک خاص وہ بھی ایک نقطہ نظر ہے. تو 3-4 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن پہ میں چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب تصوف سے بھی غالباً ان کی رغبت ہے تو وہ اس طرف اس نظر سے اس کو دیکھیں اور مجھے سمجھائیں کہ یہ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے آنے سے پہلے کہا کہ میں واپس اتروں گا تو سیدھا عدالت جاؤں گا. آج انہوں نے عدالت صبح ہٹو بچو چل رہا تھا اسلام آباد میں، روٹ لگ گئے تھے، پولیس، وزراء، تمام لوگ عدالت میں پہنچے ہوئے تھے. ڈار صاحب کو بعد میں تشریف لانا تھا، پہلے چھوٹے موٹے وزیر سارے پہنچے ہوئے تھے کیونکہ ڈار صاحب ڈی فیکٹو پرائم منسٹر، بلکہ اصل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تو ایسے ہی ہیں نا ہمارے، وہ بھی بڑے زبردست ہیں. آج مجھ سے پوچھتے کہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ نہیں، غریبوں سے کون پوچھتا ہے، تو میں شہباز شریف صاحب سے کہتا کہ پریس کانفرنس نہ کریں آج کی. اور اس کی وجہ کیا ہے سر؟ وہ کیا تھا، وہ کیا پریس کانفرنس تھی، مطلب اس کی ضرورت نہیں تھی، مطلب اچھی تھی لیکن ضرورت نہیں تھی، ایک بلا ضرورت ایسی خواہ مخواہ میں. تو اب مسئلہ یہ کہ انہوں نے کہا میں سیدھا جاؤں گا عدالت کے اندر پتا چلا کہ وہ جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ تھے تو اسحاق ڈار صاحب عدالت نہیں جا سکے. اس کی وجہ سے سینٹ میں گئے اور سینٹ میں جا کے حلف اٹھا لیا اور کل وہ وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے. اب اس کی اچھا ایک تو یہ واقعہ میں نے کہا نا تصوف کی آنکھ سے ڈار صاحب دیکھیں تو یہ معاملات کیا ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. ادھر مریم نواز صاحبہ کا مقدمہ لگا ہوا تھا پاسپورٹ واپسی کا، ادھر نیب نے کہا کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، فل کورٹ بیٹھ گیا اور مریم نواز صاحبہ کے وکیل نہیں پہنچے. اور ان کے جونیئر وکیل نے کہا کہ جو مریم نواز صاحبہ کے وکیل امجد پرویز صاحب انتہائی محترم، وہ کسی اور عدالت میں مصروف ہیں، تو اس پہ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ڈار صاحب سے گزارش ہے کہ تصوف کی نظر سے دیکھیں اس کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ
وہ مقدمہ بھی آگے، اس کی تاریخ آگے پڑ گئی. جی. اس ملک میں حادثہ بھی حادثاتی طور پہ نہیں ہوتا، یہ تو بڑے واقعات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ قمر دلشاد صاحب ہمارے انتہائی محترم سیکٹری الیکشن کمیشن سابقہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر دلشاد صاحب السلام علیکم. قمر دلشاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز کم آ رہی ہے، آپ کا فون تو نہیں ہیک ہو گیا کہیں؟ جی ٹھیک آ رہی ہے. اچھا، قمر دلشاد صاحب ذرا مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کے اور ہمارے پسندیدہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ عدالت میں نہیں گئے بلکہ وہ چلے گئے سیدھا سینٹ میں، اور انتہائی محترم چیئرمین سینٹ نے ان سے حلف لے لیا. اس حلف کی مطلب یہ کیا، حلف کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، جو حلف اٹھایا ہے سینٹ کا انہوں نے؟ دیکھا جی ڈاکٹر صاحب، پوری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے حلف کے بارے میں، ان کی اہلیت کے بارے میں وہ فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے. اچھا. الیکشن کمیشن پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے ہی ڈی نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے. جب الیکشن کمیشن نے ان کے اسحاق ڈار کے بارے میں فیصلے کو محفوظ رکھا ہوا تھا، پھر چیئرمین سینٹ نے اسحاق ڈار سے جو حلف لیا ہے وہ میری ناقص رائے کے مطابق انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی. کہ جب ایک منٹ قمر دلشاد صاحب، ایک منٹ ذرا، آپ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا جو حلف ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے؟ وہ اس لیے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی اہلیت کے بارے میں ابھی اپنا فیصلے کو محفوظ رکھا ہوا ہے، تو جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ نہیں آ جاتا تو انہوں نے آرٹیکل 65 کے تحت حلف کیسے لے لیا سینٹ کے اندر؟ سینٹ میں تو چیئرمین سینٹ کو چاہیے تھا نا کہ تم آئینی اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے حلف لیتے، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رائے لیتے کہ جی آپ کا فیصلہ محفوظ ہے، کب فیصلہ کب آ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کا حلف لیتے. تو ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو پشے پشت کر دیا نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اتھارٹی کو تو نظر انداز کر دیا چیئرمین سینٹ نے. نہیں تو کل تو وہ وزارت کا حلف اٹھا رہے ہیں نا انشاءاللہ. تو وزارت کا حلف لینے کے لیے ظاہر تو انہوں نے پاکستان کی اپنا یہ جو پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس کو لے رہے ہوں گے، لیکن ہم قانون اور آئین کی نظر میں دیکھیں تو چیئرمین سینٹ نے ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مشاورت کیوں نہیں کی؟ الیکشن کمیشن پاکستان سے مشاورت کرنے کے بعد ہی حلف لینے کی تاریخ مقرر کرنی چاہیے تھی. اور دوسری سب سے بڑی اہم بات، یہ حلف کی کوئی قانونی پوزیشن تو ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے کیا مقام اسپیکر کے رولنگ کے بعد حمزہ شہباز نے گورنر پنجاب سے حلف لے لیا تھا، تو اسی رات کو چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے تاریخی جملہ ادا کیا کہ اس حلف کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اپنا فیصلہ کریں گے. تو حلف لیتے رہے، ہماری صحت میں کیا نیکسٹ ڈے شہباز کی جو حکومت ختم ہو گئی، رولنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا چیف جسٹس پاکستان نے، تو حلف تو ختم ہو گیا آٹومیٹک. تو پھر وہ اپنے پرویز الہی صاحب کا حلف انہوں نے گورنر پنجاب نے نہیں لیا تو صدر پاکستان لے لیا. تو حلف کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے آئین اور قانون کی نظر میں. تو وہ تو اب یہ تو ایک باقاعدہ رولنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. تو یہاں تو چیئرمین سینٹ سے پوچھنا چاہیے کے فیصلے سے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے آئینی ادارے کی اہمیت کو نظر انداز کیسے کر دیا؟ یہ ساری جو معاملات ہے وہ چیئرمین سینٹ پہ ہی آتی ہے کہ چیئرمین سینٹ کا کام تھا. تو میری نظر میں تو یہ فی الحال تو جب تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تو یہ حلف جو تھا وہ ان کو نہیں لینا چاہیے تھا اور غیر قانونی. یہ تو آپ نے عجیب بات کی قمر دلشاد صاحب، یعنی اسحاق ڈار صاحب کا جو آج کا حلف ہے وہ یعنی سینیٹر نہیں ہے، وہ قانونی آئینی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ایک ادارے کا سربراہ ہے جو ڈی نوٹیفائی کرتا ہے یا نوٹیفائی کرتا ہے. ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو کلیئرنس نہیں دی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب سامنے درخواست آ جائے گی تو پھر دیکھ لیں گے. اگر الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ اس چیئرمین سینٹ کے حل سے پہلے آ جاتا تو درست تھا. اگر درمیان میں کوئی ایسی کوئی راستہ کھل گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی درخواست واپس لے لی گئی ہے تو پھر وہ حلف جو ہے ٹھیک ہے قانونی ہو گیا. یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو انتظار کرنا چاہیے تھا غالباً، تو یہ چلیں یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، لیکن اچھا ساتھ ہی وہ عدالت والا معاملہ الگ ہے. دو معاملات ہیں نا، ایک عدالت کا معاملہ ہے جو ان کے دائمی وارنٹس تھے وہ معطل ہیں 7 تاریخ تک، اور یہ ایک
اچھا جج بشیر صاحب آج وہاں پہ نہیں تھے، اس کی تو الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس کی؟ نہیں، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو فیصلہ علیحدہ ہے، وہ تو ان کو وہاں سرنڈر ہونا تھا، فیصلہ ہو چکا، سرنڈر کرنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کا بڑا اہم فیصلہ تھا جو ان کی اہلیت کے بارے میں، جو انہوں نے فیصلہ محفوظ رکھا، تو چیئرمین سینٹ کو ان کے الیکشن کمیشن کے فیصلہ آنے تک اس کو حلف دینا نہیں چاہیے. میں سمجھ گیا ہوں. تو وہ کل صبح اچھا لیکن وہ وزیر تو بن سکتے ہیں سینیٹر بنے بغیر بھی 6 مہینے کے لیے، تو اس کے اوپر قانونی وزیر تو بن سکتے ہیں، وزیر تو بن سکتے ہیں، اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 92 کے تحت وہ جو ہے اپنا حلف ہے وہ 6 مہینے لے سکتے ہیں. 6 مہینے ٹھیک ہے.